قربانی جو مشروع کی گئی تھی، قربانی کا جو شریعت نے حکم دیا تھا، اس کے پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ قربانیاں چونکہ بتوں کے نام پہ ہوتی تھی اور قربانی عبادت ہے اور عبادت خدا کے لیے خاص ہے حقیقت میں، تو لہٰذا اب اس کو اپوزٹ کریں، اب اس کے بالکل الٹ طرف جا کے اب اس کو خالص خدا کے لیے کریں اور اس لیول پہ جا کے کریں کہ بچہ یہ سمجھ جائے کہ قربانی خدا کے لیے، عبادت خدا کے لیے، اسی لیے آج تک چلتی آ رہی۔ تو قربانی کے پیچھے جو تصور توحید ہے نا، یہ بڑا مضبوط ہے اصل۔ اس کے جو جیسے بہت سے لوگ وہ معاشی اور وہ فوائد کی بات کرتے ہیں نا، یار غریبوں کی ویسے مدد کر دو، یہ کر دو، غریبوں کی مدد ہو جائے گی نا، ٹھیک ہے، بالفرض ایک مرتبہ کے لیے سمجھ لیں کہ آپ نے سب کچھ موقوف کر کے غریبوں کی مدد کر دی، یتیم خانوں پہ لگا دیا، ان سارے کاموں کے پیچھے آپ کی نیت بھی اچھی تھی، آپ نے ثواب کی نیت بھی کی، یہ ثواب کا تو ہو گیا، لیکن کیا اس کے پیچھے وہ تصور توحید آ جائے گا؟ اور کیا توحید اسلام کے اندر کوئی چھوٹی چیز ہے؟ سبحان اللہ۔ دنیا کا جو سب سے بڑا جس میں قرآنی دعا ہے ان صلاتی و نسکی، اس کے اندر کیسا قربانی انداز سے پہلے بھی جو پڑھنے کے لیے فرمایا ہے تو یہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین، جو پڑھنے کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ پھر تو اب اس میں کیا ہے کہ اس کو بھی اسپیسیفک کر دیا اللہ تعالیٰ کی طرف، اور پھر وہ جو ذبح کرنا ہے، اب آپ دیکھیں کلمہ طیبہ کے اندر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ، اور کتنے مقامات ہیں جہاں پر اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن قربانی کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں علماء کرام نے فرمایا ہے کہ تکبیر کے ساتھ درود پاک نہ پڑھا جائے، اللہ اللہ اللہ، بسم اللہ اللہ اکبر، اس کے ساتھ درود پاک نہ، یعنی کہ درود پاک کے جو ممنوعہ مقامات ہے اس میں یہ والا بھی ہے۔ اس کی وجہ بیسیکلی وہی جو تصور توحید ہے اس کا پختہ کرنا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے لوگ بہت سے جو فلسفی مائنڈ کے لوگ بات کرتے ہیں نا، وہ کسی شے کا ایک جز پکڑ کے کہتے ہیں کہ بس جناب ہم نے اس کو لے لیا، اب وہ ہاتھی کی دم ہے یا اس کا کان ہے یا اس کا پاؤں ہے، وہ پورا ہاتھی نہیں ہے، پورا دین، اس دین کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے، اس عمل کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے، وہ سارے کا سارا۔ سبحان اللہ، کمال ہو گیا ماشاءاللہ۔